حضرت علی اور حضرت فاطمہ اپنی تنگ دستی اور غربت کی وجہ کے باوجود زہد و قناعت کا نمونہ دکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت علی نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے چکی چلانے سے اپنے ہاتھ میں تکلیف کی شکایت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئیں اور آپ کو نہ پایا۔ آپ یعنی حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے ملیں اور ان کو بتایا کہ کس طرح میں آئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے اپنے ہاں آنے کا بتایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو۔ پھر آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ جو تم نے مانگا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم دونوں اپنے بستروں پر لیٹو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 دفعہ سبحان اللہ کہو اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں اور کام کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم اس خادم کو ہمارے پاس نہیں پاؤ گی، یعنی اس طرح تمہیں خادم مجھ سے نہیں ملے گا۔ اب نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا، حالانکہ حق بنتا تھا حضرت علی کا بھی مال غنیمت میں سے، لیکن آپ نے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو تیرے لیے خادم سے بہتر ہے؟ تم اپنے بستر پر جاتے ہوئے 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ حضرت مسلم موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرماتے ہوئے اس واقعہ کو یوں بیان فرماتے ہیں، پہلے بخاری کا حوالے سے بیان فرمایا جو یہ حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شکایت کی کہ چکی پیسنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں لیکن آپ کو گھر پر نہ پایا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے آمد کی وجہ سے اطلاع دے کر گھر لوٹ آئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی آمد کی اطلاع دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے آپ کو آتے دیکھ کر چاہا کہ اٹھوں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ لیٹے رہو۔ پھر ہم دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ آپ کے قدموں کی خنکی میرے سینے پر محسوس ہونے لگی۔ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو اس چیز سے جس کا تم نے سوال کیا ہے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ تو 34 دفعہ تکبیر کہو، 33 دفعہ سبحان اللہ کہو اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو، بس یہ تمہارے لیے خادم سے اچھا ہوگا۔ مسلمان لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموال کی تقسیم میں ایسے محتاط تھے کہ باوجود اس کے کہ حضرت فاطمہ کو ایک خادم کی ضرورت تھی اور چکی پیسنے سے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہوتی تھی، مگر پھر بھی آپ نے ان کو خادم نہ دیا بلکہ دعا کی تحریک کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ کیا۔ آپ اگر چاہتے تو حضرت فاطمہ کو خادم دے سکتے تھے، کیونکہ جو اموال تقسیم کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وہ بھی صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آتے تھے، اور حضرت علی بھی کا بھی ان میں حق ہو سکتا تھا اور حضرت فاطمہ بھی اس کی حقدار تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط سے کام لیا اور نہ چاہا کہ ان اموال سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دے دیں، کیونکہ ممکن تھا کہ اس سے آئندہ لوگ کچھ نتیجہ نکالتے اور بادشاہ اپنے لیے اموال الناس کو جائز سمجھ لیتے۔ بس احتیاط کے طور پر آپ نے حضرت فاطمہ کو ان غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو آپ کے پاس اس وقت بغرض تقسیم آئیں کوئی نہ دی۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان اموال میں آپ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا خدا تعالیٰ نے حصہ مقرر فرمایا ہے، ان سے آپ خرچ فرما لیتے تھے اور اپنے متعلقین کو بھی دیتے تھے۔ ہاں، جب تک کوئی چیز آپ کے حصے میں نہ آئے اسے قطعاً خرچ نہ فرماتے اور اپنے عزیز سے عزیز رشتہ داروں کو بھی نہ دیتے۔ کیا دنیا کسی
بادشاہ کی مثال پیش کر سکتی ہے جو بیت المال کا ایسا محافظ ہو. اگر کوئی نظیر مل سکتی ہے تو صرف اسی پاک وجود کے خدام میں سے، ورنہ دوسرے مذاہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے.